اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سبسکرائب اور لائک سے قطع نظر عضلاتی غدی خشک گرم مزاج نمبر 3 کے امراض کے علاج کے لیے غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج نمبر 4 کے ادویہ کی تیاری اور استعمال کے ساتھ اس لیے حاضر خدمت ہوں تاکہ عضلاتی غدی امراض کے سرکل کی ہر ویڈیو میں بار بار تکرار سے بچ کر وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی لمبی نہ ہو۔ امید ہے آپ بھی شیئر کا بٹن دبا کر اپنا اخروی چینل مونیٹائز کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ عزیزان من، ادویات کی تیاری میں چند مخصوص اور مجرب وظائف اس لیے تجویز کرتا ہوں تاکہ اللہ کریم میرے اور آپ کے نسخوں میں سے مضر اثرات ختم کر کے باعث شفا بنا دے۔ نسخہ: اجوائن دیسی 24 گرام، تیز پات 24 گرام، رائی یعنی خردل 24 گرام، گندک آملہ سار 72 گرام، مغز جمال گوٹا 6 گرام۔ اس نسخہ میں محرک تامسل شامل ہیں جو مقام مرض کے مطابق استعمال کر کے مثبت نتائج پا سکتے ہیں انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی۔ اکثر اور مقوی نسخوں کی تیاری پر بھی اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں ایک دوا لے کر اس میں ایک دوا اور ملا لیں تو محرک، ایک اور ملا لیں تو شدید، ایک اور ملا لیں تو ملین، ایک اور ملا لیں تو مسل دوا بن جائے گی۔ ترکیبی تیاری: سب سے پہلے گندک آملہ سار کو مدبر کریں۔ مدبر کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ صاف کرنے کے بعد 500 گرام کے حساب سے 1 چمچ روغن زرد یعنی گائے کا گھی لگا کر کسی کڑاہی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر رکھیں۔ جب مائع کی شکل اختیار کر جائے تو اتار کر ٹھنڈا ہونے پر دوبارہ آنچ پر رکھ کر مائع ہونے پر اتار کر ٹھنڈا ہونے پر تیسری بار بھی یہ عمل دہرائیں۔ تیسری بار ٹھنڈا ہونے پر پیس کر باریک چاند سے چھان کر کسی برتن میں محفوظ کر لیں، بس تیار ہے۔ اس کے بعد جمال گوٹا سے مغز نکال کر تیز پات کے ساتھ تسلی بخش اوزان کے بعد دونوں کی پیسوائی اس لیے کریں کہ جمال گوٹا چکنائی کے باعث علیحدہ نہیں پیسا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باقی 2 اجزاء اجوائن دیسی اور رائی یعنی خردل علیحدہ پیس کر باریک چاند سے چھان کر رکھیں، بس تیار ہے۔ پھر ایک کھلے منہ کے برتن یا تھال میں 5 ادویہ کو تسلی بخش اوزان کے بعد ڈال کر یہ 3 مجرب وظائف پڑھتے رہیں اور مکس کرتے رہیں۔ وظیفہ نمبر 1: پہلے درود ابراہیمی 1 بار، پھر 7 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔
پڑھتے رہیں اور مکس کرتے رہیں۔ وظیفہ ختم ہونے پر ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر دوا پر 3 بار چپ کریں۔ وظیفہ نمبر 2، پہلے درود ابراہیمی 3 بار، پھر 6 مرتبہ سورۃ فاتحہ بغیر امین کے اور 1 مرتبہ امین کے ساتھ پڑھتے رہیں اور مکس کرتے رہیں۔ وظیفہ ختم ہونے پر ایک بار پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر نسخے پر 3 بار چپ کریں۔ وظیفہ نمبر 3، پہلے درود ابراہیمی 1 بار، پھر 40 مرتبہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا پڑھتے رہیں اور مکس کرتے رہیں۔ وظیفہ پورا ہونے پر ایک بار پھر درود ابراہیمی پڑھ کر نسخے پر 3 بار چپ کریں۔ ان تینوں وظائف کے بعد نسخے کو 0 سائز کے کیپسول میں بھر دیں یا ویسے ہی کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ یاد رہے، عباسی طبی فارماکوپیا جو اپنے چینل ہربز ورلڈ پر شیئر کر چکا ہوں کہ اجزاء کے اوزان کو کسی ایک عدد سے ضرب تقسیم دے کر آپ کم یا زیادہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ استعمال: پیدائش سے لے کر 6 سال تک کے بچوں کے لیے چائے والی آدھی چمچ 1 پیالہ پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر اس وقت تک جوشتے رہیں جب آدھا پیالہ رہ جائے تو اتار کر ٹھنڈا ہونے پر قند سفید یعنی چینی ملا کر کسی بوتل میں محفوظ کر کے چائے والی 1 چمچ صبح دوپہر شام پلائیں۔ 6 سال تا 12 سال 1 کیپسول یا چائے والی آدھی چمچ صبح و شام ہمراہ آب تازہ۔ 12 سال سے زائد عمر کے افراد 1 کیپسول یا چائے والی آدھی چمچ دن میں 3 بار ہمراہ آب تازہ۔ یاد رہے، موٹے افراد ہر دوا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹے بعد استعمال کیا کریں اور کھانے کے دوران پانی ہرگز نہ پیا کریں، جبکہ پتلے اور کمزور افراد کسی بھی وقت یعنی نہار منہ یا کھانے کے بعد استعمال کیا کریں اور کھانے کے دوران وقفے وقفے سے پانی ضرور پیا کریں۔ پرہیز: چونکہ یہ نسخہ عضلاتی غدی خشک گرم مزاج کے حامل افراد کی بیماریوں کے لیے ہے، اس لیے خشک گرم اشیاء مثلا مالٹا، آلو بخارا، پالسا، پیاز، انڈا، پالک، کریلا، مسور اور چنے کی دال، فارمی مرغی، کولڈ ڈرنکس اور ترش اشیاء۔ درخواست: آخر میں دواساز کمپنیوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ طبی یونانی میں روز بروز جدت کے پیش نظر اپنی دواسازی میں جدت پیدا کر کے قانون مفرد اعضاء کے 6 مزاجوں کے عین مطابق بنائیں، ورنہ پاکستان کے تقریباً 1 لاکھ اطباء کرام میری طرح اپنی ادویہ خود تیار کرنے لگیں گے اور آپ کی کمپنیاں بند ہو جائیں گی۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔